ناظرین گرامی، آج 10 رمضان مبارک اس ہستی کا ذکر کریں گے، اس عظیم عورت کا ذکر کریں گے، اس خواتین اول کا ذکر کریں گے جو موتیوں کے مسکن کی ملکہ سیدہ قریش طاہرہ صدیقہ ام المومنین زوجہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن اسلام کی پہلی خاتون، جنہیں خود اسلام رب العزت نے کیا، جن کے مال کو رب تعالیٰ نے اپنا مال کہا، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں رکھ دیے تمام خزانے، جن کی سخاوت، جانساری، رفت و پاک دامنی، دور اندیشی، صبر و استقامت میں کوئی ثانی نہ تھا، آج خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، سرداران جنت حضرت حسن حسین کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ ملکہ عرب کھلائیں، آپ کی عیادت بارکہ میں اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی مددگار بنی وہ اماں خدیجہ تھیں۔ ناظرین گرامی، اس سے بڑھ کر ان کی کیا شان ہے کہ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں علامہ رود مدنی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، آج 10 رمضان مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی یوم وصال ہے، تو اس بارے سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ خصوصیات، ان کی شان یا ان کی چند خصوصیات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ آج خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر خیر کریں گے اور ان کا تذکرہ کریں گے۔ آپ نے مختصر تعارف کے حوالے سے بات کی، تو مختصر تعارف کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں مختصر کرتے ہوئے آپ کا یوں ہی تعارف کروں گا۔ سب سے بڑا تعارف تو آپ کا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور آپ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، یہ تو سب سے بڑا تعارف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت ہے وہ ام قاسم بھی ہے، اور ایک جو سب سے مشہور ہے وہ کبریٰ آپ کی کنیت ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے اور آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ اور آپ بہت پاک باز، باہمت اور بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھی، اور آپ کے اوصاف و کمالات اور شان حضور علیہ السلام میں کی زوجیت میں آنے کے بعد اللہ نے بہت سارا کمال آپ کو عطا فرمایا، بڑی عزت اور رفعت آپ کو عطا فرمائی۔ اور قرآن جان آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں تشریف نہیں لائی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ، پاک باز خاتون کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ہی لوگ آپ کو سیدۃ قریش، یعنی کہ قریش کی عورتوں کی سردار، اس نام سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو پہلے ہی آپ کا شہرہ اور آپ کا تعارف اور آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجیت میں آئے، حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا تو مزید آپ کی شان بڑھ گئی، رفعت اور مقام بڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا لقب آپ کا یہ بھی ہے جو حضور کی وجہ سے ملا، حضور کی بارگاہ سے ملا، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہذہ صدیقۃ امتی، کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ صدیقہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت لقب ہے۔ تو آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو اولاد پاک عطا فرمائی وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کی شہزادیاں شہزادے تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے
آپ کو عطا فرمائی۔ تو یوں بھی جو ہے آپ کی ایک خصوصیت ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ نانی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی نانی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے سید ہیں، سادات ہیں، ان تمام کی آپ نانی جان ہیں۔ تو آپ کی بڑی خصوصیات ہیں، اور نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوا، اور جنت المعلا کے اندر آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر منور ہے۔ اللہ پاک آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یوں بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ پتہ بھی ہوتا تو پھر بھی حضور کی بارگاہ میں ادب سے نہیں بولتے، اور یوں عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی 4 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خواتین جن کو حضور نے فرمایا کہ جنتی بھی ہیں اور جنتیوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہیں۔ اور ایک اور خصوصیات بہت ساری ہیں، اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ حضور پر ایمان لے کے آئیں، سب سے پہلے آپ ایمان لے کے آئیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی معیت میں نماز ادا کی، سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی بھی آپ ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ کی شان کتنی بندہ جو ہے وہ بیان کرے کہ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ کبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ہی جنتی پھل کھائے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے انہیں جنتی انگور کھلائے، دنیا کے اندر ہی آپ نے جنتی پھل کھا لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی شانیں ہیں اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ سارے کے سارے مومنوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں اور مسلمانوں کی ماں بھی ہیں۔ تو یوں آپ کی جو خصوصیات اور بھی بے شمار ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ یوں بھی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائیں، اور آپ سے کبھی کوئی بات ایسی سرزد نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے غصہ آیا ہو، آپ کو جلال آیا ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ کی جو دور ازدواج میں حضور علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، 25 سال حضور کی رفاقت میں رہی، 25 سال حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا آپ کو۔ تو یہ بڑی خوش وقت ہے، اور حضور علیہ السلام بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، ان سے پیار کرتی تھی، تو ان کی کوئی مثال قرآن حدیث سے آپ بیان فرما دیں۔ حضور علیہ السلام کثرت سے ذکر فرماتے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کثرت سے اپنی ازواج کے سامنے بھی ذکر فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اس کی کیا خاص بات ہے، کیا اس میں اندر خصوصیت ہے کہ آپ ان کا ہی ذکر کرتے ہیں؟
یعنی کہ مراد یہ تھی کہ ہم بھی آپ کے نکاح میں ہیں اور بھی ازواج ہیں، وہ ابھی دنیا کے اندر نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ ان کا ذکر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا ذکر کیسے نہ کروں، اللہ نے مجھے ان کی محبت عطا فرمائی، کیا بات ہے، واہ واہ اللہ نے مجھے ان کی محبت عطا فرمائی ہے، واہ واہ، اور میں وہ ذکر کیوں نہ کروں کہ سبحان وہ اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا اللہ۔ کہ جب میں نے دعوت حق کو بلند کیا، دعوت حق لوگوں کو پیش کی، تو جب سب نے انکار کیا تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا اقرار کیا، میری اس دعوت پر لبیک کہا۔ کیا محبت، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب نے مجھے جو ہے وہ دینے سے محروم کیا، جو ہے دینے سے انکار کیا، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال سارے کا سارا جو ہے میرے قدموں میں رکھ دیا، اور صرف مال نہیں رکھا بلکہ اپنی زندگی بھی حضور علیہ السلام پر نچھاور کر دی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اور حضور کثرت سے ذکر فرماتے، اور ان سے محبت کی علامات دیکھیے کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، جب بھی آپ اپنے گھر میں کوئی جو ہے وہ بکری ذبح کرتے تو خصوصیت کے ساتھ فرماتے کہ یہ جو ہے گوشت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ سبحان، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ارون صاحب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج ہمارا موضوع تھا، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت تک ان کی محبت ہمارے دلوں پر معمور رکھے۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ علامہ ارون مدنی صاحب موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، دیکھتے رہیے لبیک یا رمضان، صرف لبیک نیوز پر۔